بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهَا حُكْمُهُمْ فِي مَا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دِرْهَمٌ وَلِلْآخَرِ دِرْهَمَانِ فَتَلَفَ أَحَدُ الدَّرَاهِمِ مِنْ عِنْدِ الْوَدِيعِ إِلَى آخِرِهِ۔ کل موضوع توجہ فرما رہے ہیں آقا جان ہمارا کیا تھا کہ جب یہ بات طے ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، جب یہ بات عقلاً ثابت ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو جائے وہ واجب الاتباع ہے، ہر حال میں اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں، یہ بات تو ہو گئی طے۔ پھر ہم نے اگلی بات یہ کی تھی کہ چاہے وہ علم تفصیلی متولد من علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو، کہ ہمیں ایک علم اجمالی تھا، کل میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں گزارش کی تھیں، وہ علم اجمالی سبب بنتا ہے ایک علم تفصیلی کے حصول کا، تو عقلاً تو یہ ہے کہ علم تفصیلی کا سبب کوئی بھی ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، بس علم تفصیلی واجب الاتباع ہے۔ لیکن کل ہم یہاں پہنچے تھے، آدھا پڑھا تھا آدھا رہ گیا تھا، لیکن ہمارے سامنے کچھ موارد ایسا ہیں کہ جہاں کچھ احکام شرعیہ ہیں کہ وہاں علم تفصیلی علم اجمالی سے حاصل ہوتا ہے، متولد من علم اجمالی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ان احکام شرعیہ میں اس علم تفصیلی کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اس کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے۔ تو کل گزارش کی تھی تقریباً شیخ اعظم نے 8 موارد ذکر کیے ہیں، 4 ہم نے کل پڑھے تھے کہ یہ دیکھو جہاں جہاں پر علم اجمالی کی وجہ سے علم تفصیلی حاصل ہو رہا ہے، لیکن حق تو یہ تھا کہ اس پر علم تفصیلی والا حکم ہوتا جو بن رہا، لیکن وہ حکم علماء نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے جی، 4 موارد رہ گئے تھے، اب موارد پڑھتے ہیں پھر آگے ان کی بات پھر کرتے ہیں۔ 5واں مورد ان میں سے کیا ہے، ذرا غور کرنا۔ حکمہم، علماء کرام ایک مسئلہ مشہور مسئلہ ہے، یہ آپ شرح پڑھ چکے ہیں، ایک بندے نے دوسرے بندے کے پاس 2 درہم امانت رکھی تھی اور ایک بندے نے 1 درہم امانت رکھا تھا، ٹوٹل کتنے تھے؟ 3 درہم، ایک کے 2 اور ایک کا 1، ٹھیک ہو گیا۔ امین کے پاس کوئی تعدی نہیں، کوئی تفریط نہیں، اس کے پاس سے 1 درہم چوری ہو گیا، تلف ہو گیا۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا، اب علماء کہتے ہیں کہ جو 2 بچے ہیں ان میں سے ایک تو پورا دے دو اس کو جس کے 2 تھے، اور باقی جو 1 ہے اس میں سے آدھا دے دو 2 والے کو اور آدھا دے دو 1 والے کو۔ اب ذرا غور کرنا ہے، لطف آئے گا، بالکل آسان سی بات ہے۔ حالانکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ جو 1 درہم تلف ہوا، چوری ہوا، یا وہ فقط اس کا تھا جس کے 2 تھے، یا وہ فقط اس کا تھا جس کا 1 تھا، چونکہ 1 درہم اٹھا ہے نا 3 میں سے، کلیئر ہو گیا؟ خوب، اب علماء کیا کہتے ہیں کہ آدھا اس کو دو اور آدھا اس کو۔ اب ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو گیا ہے کہ ایک بندے کو جو آدھا دیا جا رہا ہے وہ اس آدھے کا مالک، کہ یا وہ فقط 2 والے کہے یا فقط 1 والے کا۔ علم اجمالی ہے نا، لیکن ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ والا بندہ جو آدھا لے رہا ہے یہ ناجائز لے رہا ہے یا دوسرا۔ ایک تیسرا بندہ آ گیا، اس نے ان سے وہ آدھا جو درہم تھا، وہ جو دونوں کا مشترک تھا، آدھا اس کا آدھا اس کا، وہ ان سے خرید لیتا ہے۔ اب جب خرید لیا، توجہ کرنا، تو اب علم تفصیلی حاصل ہو گیا، ہمیں یقین کامل ہے
کہ اس تیسرے بندے کو جو درہم مل رہا ہے یقیناً آدھا درہم اس کے اپنے مالک سی طرف سے نہیں مل رہا، غیر مالک سے مل رہا ہے۔ تو جہاں مالک سے نہ ملے وہاں تو بے صحیح نہیں ہوتی، لیکن علماء پھر بھی کہتے ہیں صحیح ہے، حالانکہ اس علم اجمالی سے علم تفصیلی حاصل ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مورد میں حکم شرعی میں اس علم تفصیلی پر حکم جو ہے وہ والا نہیں، واجب الاتباع والا نہیں دیا جا رہا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم پھر پہنچیں گے۔ یہ پانچواں مورد یہ ہے حکمہم فیما۔ علماء اس مورد میں کہاں پر وہ فرماتے ہیں لو کان لأحد درہم وللآخر درہمان، ایک بندے نے 1 درہم امانت رکھا، دوسرے نے 2 درہم رکھا، فَتَلَفَ أَحَدُ الدَّرَاهِمْ، ان 3 میں سے 1 درہم تلف ہو گیا، من عند الودعی، امین کے پاس سے۔ 3 درہم پڑے تھے، 1 ان میں سے تلف ہو گیا۔ اچھا، اب امین اگر تعدی اور تفریط نہ کرے، افراط تفریط نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں وہ ضامن نہیں ہوتا، تلف ہو گیا۔ اب علماء نے کیا کہا؟ علماء نے کہا اَنَّا لِصَاحِبِ الْإِثْنَيْنِ وَاحِدًا وَنِصْفًا وَلِلْآخِرِ آخَرِ نِصْفًا، کہ جس کے 2 تھے اس کو 1.5 دے دو، اور جس کا 1 تھا اس کو آدھا درہم۔ اچھا، اب ہمیں یہاں اجمال ہے، آدھا اس کو دے رہے ہیں، آدھا اس کو دے رہے ہیں۔ توجہ کرنا، ترتیب یاد رکھنا پھر بھول نہ جائے۔ اب علم اجمالی ہے، تردد ہے، شبہ ہے کہ یا یہ والا بندہ آدھا غلط لے رہا ہے یا دوسرا والا، یہاں تو اجمال ہے نا، لیکن فَإِنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ إِفْضَاءُ ذَلِكَ، لیکن بسا اوقات یہی علم اجمالی بندے کو بسا اوقات مخالفت تفصیلیت تک پہنچاتا ہے کہ ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ لو اخذ الدرہم المشترک بینہما ثالث، وہ جو آدھا درہم تھا، ایک تیسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا یار تم آدھا نہ کرو، تم یہ والا درہم مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تَفْصِيلًا، یہ جو تیسرا بندہ ان سے وہ مشترک درہم خرید رہا ہے اس کو علم تفصیلی ہے، اور جس کو آپ کہیں گے قطع ہے، اس کو علم تفصیلی یعنی قطع ہے، علم تفصیلی ہے کیا؟ بِعَدَمِ انتقالِهِ مِن مَالِكِهِ الْوَاقِعِيِّ إِلَيْهِ، کہ آدھا درہم جو ہے کم از کم اس کے حقیقی مالک کی طرف سے مجھے منتقل، کیوں؟ وہ سارا یا اس کا تھا یا اس کا تھا۔ اب آدھے میں تو ایک اور بندہ آ گیا، تو اس کو علم تفصیلی حاصل ہو گیا نا کہ کم از کم جو تھا مالک واقعی اس کی طرف سے مجھے آدھا منتقل نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ جائے گا؟ لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں حکم یہی ہے، حالانکہ ہم یہاں علم تفصیلی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ علم تفصیلی جب ہو گیا کہ مالک کی طرف سے نہیں ہے تو وہ بے صحیح نہیں ہونی، یہ اس درہم کا مالک نہیں بنتا، وہ اس ثمن کے مالک نہیں بنتے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ یہ 5واں مورد ہو گیا کہ ایک علم تفصیلی جو متولد، جو مسبب تھا علم اجمالی سے، لیکن اس کو واجب الاتباع نہ سمجھا گیا، واجب الاطاعت نہ سمجھا گیا۔ 6واں مورد ذرا غور کرو، یہ بھی ہم کتاب الاقرار میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک شخص اقرار کرتا ہے، توجہ رکھنا، کہ میں نے یہ چیز فلاں بندے کیا ہے۔ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، پہلے اس نے اقرار کیا کہ یہ والی چیز فلاں بندے کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اقرار کرتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے۔ مقر ایک بندہ ہے، توجہ رکھنا، پہلے اس نے اقرار کیا کسی اور کے حق میں، بعد میں اقرار کیا کسی اور کے حق میں۔ مثال بالکل آسان، آغا اشفاق نے اقرار کیا کہ یہ موبائل جو میرے پاس ہے یہ آغا منور کا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔
تھوڑی دیر بعد پھر اقرار کیا کہ یہ موبائل، عین کی بات کرنی، معین چیز کی بات ہے، ایک موبائل نہیں ہے، یہ موبائل، اسی عین کے بارے میں پھر اقرار کرتا ہے کہ یہ آغا ثاقب کا ہے۔ موبائل تو ایک ہے نا، مقر ایک، مال عین بھی ایک، مقرلہ کتنے ہو گئے؟ دو، آغا منور اور آغا ثاقب۔ علماء کیا کہتے ہیں کہ ایک کو عین مال دے، موبائل دے، اور دوسرے کو موبائل کی قیمت دے۔ اب حالانکہ ان میں سے ایک مستحق تھا موبائل کا، تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ یا موبائل لینے والا غیر مستحق ہے، یا قیمت لینے والا غیر مستحق ہے۔ اب ان میں اجمال تو ہو گیا نا، یا اس کا حق نہیں تھا یا اس کا نہیں تھا۔ اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ آ کر اس سے موبائل لے لیتا ہے، اس سے قیمت لے لیتا ہے۔ اب اس کو تو علم تفصیلی حاصل ہو جائے گا، اس کو قاطع حاصل ہو جائے گی، کس بات کی؟ کہ ایک شے جو میرے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ یقیناً اپنے مالک حقیقی سے نہیں آ رہی۔ دیکھو نا، جب ایک موبائل تھا تو مالک ایک تھا نا، اب ایک کو موبائل ملا، ایک کو قیمت ملی، اب یقیناً وہ تھا تو ایک کا، دو کا تو نہیں تھا۔ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں لو اقر بعین لشخص، ایک مقر اقرار کرتا ہے کہ یہ عین فلاں کی ہے۔ آپ اسی مثال کو ساتھ لے کر چلیں، آسان ہوگا کہ ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ یہ موبائل آغا منور کا ہے، ثم اقر بہا، اسی عین کا، پھر اسی موبائل کا وہی مقر اقرار کرتا ہے لآخر کہ یہ موبائل آغا ثاقب کا ہے۔ موبائل ایک ہے، مقر ایک ہے، مقرلہ کتنے ہو گئے؟ دو۔ اب علماء فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَغْرِمُ لِلثَّانِي قیمت العین بعد دفعها الى الاول، کہ جو عین موبائل تھا، جو موبائل تھا وہ دے مقر اول کو، او مقرلہ اول کو، یعنی جس کے لیے پہلے اقرار دیا تھا موبائل اس کو دے دے، اور دوسرے کو اس موبائل کی قیمت دے۔ اب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ، اب یہ حکم جب علماء کا آ گیا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لا اجتماع العین والقیمت عند واحد، کہ ممکن ہے وہ موبائل بھی اور وہ قیمت بھی کسی ایک بندے کے پاس آئی ہو، وَيَبِيعُهُمَا، اور وہ بندہ اس موبائل اور قیمت کو بیچ دے بِثَمَنٍ واحد، اور ایک چوتھے بندے کے پاس کہ یہ قیمت اور یہ موبائل یہ دونوں میں تیرے پاس بیچ رہا ہوں اتنے میں۔ اب جب چوتھے کے پاس بیچے گا فَيَعْلَمُ عَدَمَ انتقال تمام الثَّمَنِ إِلَيْهِ، اب اس کو علم تفصیل جگہ کہ جو ثمن دی جا رہی لے رہا ہے یہ یقیناً وہ ساری کا مستحق نہیں ہے، لِكَوْنِ بَعْضِ مُشْمَنِ ہی، چونکہ اس کا مشمن تھا قیمت اور عین دونوں، اور اس کو علم ہے کہ ان میں سے ایک وہ مال مقیر ہے، وہ جو واقع میں اس بیچارے پر ایک موبائل کی ادائیگی تھی، قیمت اور موبائل دو کی ادائیگی، اور یہ بندہ دونوں آگے بیچ رہا ہے، تو اب کلیئر ہو جائے گا کہ یقیناً ایک ایسا تھا کہ جو میرا نہیں تھا بلکہ مقر کا تھا۔ لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں صحیح ہے، حالانکہ یہاں قطع کی یعنی علم تفصیلی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ وَمِنْهَا، ساتواں مورد وہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنہ او مشمنہ علی وجہ یقضی فیہ بالتحالف۔ توجہ رکھنا میری جان، بسا اوقات بائع اور مشتری کا اختلاف ہوتا ہے تعیین ثمن میں۔ یہ کہتا ہے کہ تو نے 5,000 روپے کہے تھے، وہ کہتا ہے تو نے 5,000 ڈالر کہے تھے، یا وہ کہتا ہے تو نے ثمن یہ والی معین کی تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ والی ثمن، یہ ہو گیا تعیین ثمن میں اختلاف۔
بساؤ کا تعیین مسمن میں اختلاف ہوتا ہے. مثلا بائع کہتا ہے میں نے یہ والا موبائل تیرے پاس بیچا ہے، مشتری کہتے ہیں نہیں نہیں تو نے یہ والا، یعنی تعیین مسمن میں اختلاف. اب کیا ہوتا ہے؟ بین اگر ہوں فلاں اگر وہ نہ ہوں تو پھر کہتے ہیں التحالف، دونوں قسم اٹھائیں گے کہ بائع جس چیز کو سمن یا مسمن قرار دے رہا ہے وہ اپنے مدعا پر قسم اٹھائے گا، اور مشتری جس کو کہہ رہا ہے وہ اپنے پر. اب علماء فرماتے ہیں جب یہ قسم اٹھائیں گے تو انفساخ العقد، قسم جب دونوں اٹھا لیں گے اپنے اپنے موقف پر تو یہ عقد خود بخود منفسخ ہو جائے گا، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اچھا، اب اس بات کا علم اجمالی تو ہمیں ہے کہ یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، لیکن ادھر ہمیں اس بات کا علم تفصیلی تو ہے نا کہ ان کے درمیان بیع ہوئی تھی. جب بیع ہوئی تھی تو اس بات کا بھی ہمیں علم تفصیلی ہے کہ کوئی نہ کوئی سمن دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہوئی اور کوئی نہ کوئی ان دو موبائلوں میں سے مسمن میں سے ایک مشتری کی ملکیت میں منتقل ہوا. اس کا تو ہمیں علم تفصیلی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عقد منفسخ ہو گیا، عقد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی وہ مورد ہے کہ ایسا علم تفصیلی جو علم اجمالی سے حاصل ہوا، علماء اس کی پرواہ نہیں کر رہے، حالانکہ ہم نے تو کہا تھا کہ قطع کا سبب کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ذرا غور کرو، اور بھی مثالیں چھوٹی چھوٹی. الحکم بانفساخ العقد المتنازع، علماء فرماتے ہیں کہ وہ عقد جہاں دو پارٹیوں کے درمیان نزاع ہو جائے، کس میں؟ یا تعیین سمن میں یا تعیین مسمن میں، اور اس انداز میں ہو کہ یقضی فیہ بالتحالف، اس میں فیصلہ گا کہ تم دونوں قسم اٹھاؤ. جب دونوں نے اپنے اپنے موقف پر قسم اٹھا دی تو علماء کہتے ہیں یہاں عقد انفساخ یعنی خود بخود عقد ختم ہو گیا. مثال یہ ہے، کما لو اختلافا، بائع اور مشتری کرتے ہیں اختلاف، کس میں؟ فی کون المبیع بثمن المعین، اس بات پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ ثمن 10,000 تھی، لیکن اختلاف اس میں ہے کیا وہ 10,000 کا مبیع عبد تھا یا مبیع جاریہ تھی. یعنی ثمن میں اختلاف نہیں ہے بلکہ شاباش مسمن میں مبیع میں اختلاف ہے. خوب، اب اختلاف ہو گیا، نوبت پہنچ گئی تحالف صاحب، دونوں نے قسم اٹھا دی. جب قسم اٹھا دی علماء کہتے ہیں یہاں عقد منفسخ ہو گیا، یعنی خود بخود ہی ختم ہو گیا. فَإِنَّ رَدَّ الثَّمَنِ إِلَى الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّحَالُفِ، اب جب بائع قسمیں اٹھانے کے بعد اب جب بائع 10,000 مشتری کو واپس کر دے گا، وہ قسم جو اٹھا لی اور معاملہ ہو گیا ختم. اب بائع کا مشتری کو تحالف کے بعد ثمن کا رد کرنا، 10,000 واپس کر دینا، مخالفن، یہ مخالف ہے اس علم تفصیلی کے، کیا؟ بے ضرورت ہی ملک البائع، کیوں؟ اس کو علم تھا کہ 10,000 یقیناً بائع کی ملکیت میں آ چکا تھا، چاہے وہ عبد کے بدلے میں چاہے وہ جاریہ. کنفرم تھا کہ بائع 10,000 کا مالک بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ علم تفصیلی ہے بن چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو واپس کرے. تو علم تخیلی مخالف ہے کہ جب ایک بندہ ایک شے کا مالک بن جاتا ہے تو پھر کیوں کسی کو واپس کرے، جہاں وہ مشتری کو واپس کر رہا ہے. اسی طرح لو اختلفا فی کون ثمن الجاریۃ المعینہ، یعنی مسمن میں اختلاف نہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ مسمن یہ والی جاریہ تھی، لیکن اختلاف ثمن میں ہے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ ثمن 10 دنانیر 10 دینار ہیں، اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ ثمن 100
درہم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں اختلاف ہو گیا، نوبت پہنچ گئی تحالف تک، دونوں نے اپنے اپنے موقف پر قسم اٹھا دی۔ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِرَدِّ الْجَارِيَةِ، اب جب علماء کہتے ہیں تحالف ہوگا تو قسم ہو جائے، وہ عقد ہو جائے گا ختم۔ جب عقد ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے لونڈی کو وہ واپس کر دیں گے نا بائے کو، تو اب جاریہ کو بائے کو واپس کرنا مخالف للعلم التفصیلی، یہ اس میں علم تفصیلی کے مخالف ہے۔ کیا علم تفصیلی تھا کہ یہ جاریہ ملک مشتری میں داخل ہو چکی ہے، چونکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا نا، اختلاف تھا کہ آیا دینار ہے یا درہم۔ جاریہ کے ملک مشتری کے آنے میں تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ مشتری اس جاریہ کو واپس کرے، تو پھر علم تفصیلی کی مخالفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ پھر واجب الاتباع تو نہ ہوا نا، یہ ایک مورد ہے۔ اسی طرح 8واں اور آخری مورد کہ ایک علم تفصیلی کہ المتولد من علم اجمالی، حالانکہ وہ واجب الاتباع ہوتا ہے، لیکن ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے کہ اس علم تفصیلی کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ وہ 8واں مورد کیا ہے؟ حاکم بعضهم، مثلا مسئلہ یہ ہے، لو قال احدهما بعتک الجاریۃ ب100، ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ لونڈی تیرے پاس بیچی ہے 100 دینار میں، وقال الآخر، سامنے والا کہتا ہے وَهَبْتَنِي إِيَّاهَا، تو نے مجھے ہبہ کی ہے، تو نے مجھے گفٹ کی ہے۔ توجہ رکھنا کا بہت مزیدار بات، یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس کی لونڈی اس کے پاس گئی ہے، لیکن دینے والا کہتا ہے کہ میں نے اس کی بیع کی ہے، اس کو بیچا ہے 100 دینار میں، وہ کہتا ہے کہ نہیں تو نے مجھے ہبہ کیا ہے۔ اچھا، نتیجہ انہما یتحالفان، علماء کہتے ہیں دونوں اپنے اپنے موقف پر قسم اٹھائیں، وَتُرَدُّ الْجَارِيَةُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، اور لونڈی جس کی تھی واپس اسی کو پلٹا دی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، فرماتے ہیں مَا أَنَّ نَعْلَمُ تَفْصِيلًا، حالانکہ ہمیں اس کا علم تفصیلی ہے، بانتقالیا، کہ وہ جاریہ اپنے مالک سے دوسرے کی طرف منتقل، چاہے وہ بالبیع منتقل ہوئی چاہے بالہبہ، اس کا تو علم تفصیلی ہے نا کہ وہ دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو واپس پلٹا ہے، تو علم تفصیلی کی مخالفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ سمجھا کی بات؟ اِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَارِدِ الَّتِي يَقِفُ عَلَيْهَا، فرماتے ہیں یہ 8 ہم نے لکھے ہیں، اور بھی ابھی بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں آپ یہ غور کر سکتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب بحث کرنی، اب یہ تو ہو گئے 8 مورد، اب بحث یہاں سے شروع کرنی ہے۔ کیا ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہم یوں کہیں، ذرا توجہ رکھنا، کیا کہ علم تفصیلی واجب الاتباع ہے، واجب الطاعہ ہے، مگر فلاں فلاں مورد میں واجب الاتباع نہیں ہے، یعنی ہم اس کی تخصیص کے قائل ہو جائیں؟ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے، ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ نہ، ہم یہ کہیں کہ علم تفصیلی واجب الاتباع ہوتا ہے، علم تفصیلی کا سبب کچھ بھی ہو، چاہے سبب علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو، اس کی اتباع واجب ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ یہ جو موارد ہیں یہاں ہم ان کی کوئی توجیہ کریں، کوئی تعویل کریں، ہم یہ کہیں کہ اصلاً یہ علم تفصیلی کی مخالفت ان سے لازم ہی نہیں آتی۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ تو یقیناً ہمیں دوسرا آپشن لینا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے علم تفصیلی قط کی حجیت ذاتی ہے، بار بار کہا ہے کہ کسی نے قط کو حجت قرار نہیں دیا، وہ ایک قاعدہ عقلی ہے کہ جب تمہیں قط حاصل ہو جائے، علم تفصیلی آ جائے، بس وہ واجب الاتباع ہے، کوئی کہے تو بھی واجب الاتباع، کوئی نہ کہے تو بھی، اور اس کا سبب کوئی بھی ہو، لہذا اس میں تو کوئی ترمیم
نہیں ہو سکتی، تو پھر ان موارد کا کیا کریں؟ ہاں، ان موارد کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 3 توجیحات ہیں، ان توجیحات میں سے کوئی ایک توجیح ان 8 موارد میں سے ہر ایک کی ان میں سے کوئی ایک تعویل توجیح بھی آپ کریں گے تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہاں علم تفصیلی کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ وہ انشاءاللہ تینوں پھر کل ملا کے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔